نستعينه ونستغفره الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز کرام، سکتی ہے جب اس نے اس بات کی خبر دی ہے کہ دین اسلام میرا بھیجا ہوا یہ دین تمام ادیانوں میں انسان ہوں. آخر ایسے کلام کو سننے سے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز مانے ہے جس کی وجہ سے میں رک جاؤں اور اس کلام کو نہ سنوں؟ آخر میں اچھے برے کی تمیز تو رکھتا ہوں. آخر میں حق اور باطل کو تو سمجھتا ہوں. آخر میں اپنے قوم کا سردار ہوں. میں لوگوں کے مقدمات میں فیصلے کرتا ہوں، جج ہوں. میں آخر اس کلام کو کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھی بات ہوگی تو ایکسیپٹ کروں گا، اگر اچھی نہیں ہے تو رد کر دی جائے گی. چنانچہ اس لیے سے وہ کلام اللہ سنتے ہیں اور کانوں میں پڑتے ہی وہ بالکل متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اور سنائیے جو آپ کلام پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول جب انہیں سناتے ہیں تو فوراً وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام اسی خالق کائنات کا ہو سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا اور اس دنیا کو رچایا اور بسایا ہے. کیسی باتیں ہیں اس کے اندر، کیسا جوڑ ہے اس کے اندر، کیسی فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر، کسی شاعر کے کلام میں نہیں. یہ تھے طفیل بن عمرو الدوسی. آئیے میں ایک واقعہ دور جدید کا آپ کو سناتا ہوں. آپ نے گیری ملر کا نام سنا ہوگا. بہت ہی مشہور عیسائی مشنری، عیسائیت کے لیے کام کر رہے تھے. یہ بائبل کے بہت بڑے ماہر، بائبل کا علم رکھنے والے بڑے لوگوں میں ان کا شمار تھا. ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کو علم ریاضیات سے بہت دلچسپی تھی، جسے آپ علم حساب یا میتھمیٹکس کہہ لیجئے. یہ ان کا خاص سبجیکٹ تھا اور یہی وجہ ہے کہ علم منطق ان کے نزدیک بہت محبوب فن تھا. اپنی باتیں یہ منطق کی روشنی میں، لاجک کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھتے اور لوگوں کو کنونس کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے قرآن کو اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ یہ عیسائی مشنری، ان کا کام تھا لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلانا، لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دینا. چنانچہ انہیں ایک بار سوجھا کہ لاؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں خامیاں کیا کیا ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف بلانے میں یہ چیزیں مددگار ثابت ہوں. ہم بتا سکیں کہ دیکھو مسلمانوں، تم جو قرآن مانتے ہو اس میں فلاں جگہ، فلاں آیت میں، فلاں صورت میں اتنی غلطیاں ہیں، آخر تم ایسے کلام کو کیوں مانتے ہو؟ غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس میں خامیاں نکالنے کے لیے گیری ملر نے قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ قرآن یہ کچھ 14 صدیوں پہلے لکھی گئی ایک کتاب ہے، اس میں عربوں کے حالات کا ذکر ہوگا، ان کے ڈیزرٹ اور صحرا اور بیابان کا تذکرہ ہوگا، اس میں ان کے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر جو مشکل حالات گزرے، جو کچھ ان کو ستایا گیا، اس کا ذکر اس میں موجود ہوگا. ان کی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی جو ان کے لیے کافی المناک تھی، اس کا بھی ذکر اس میں ہوگا. اسی طرح محمد کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام مشکل حالات کا ذکر اس کتاب کے اندر ہوگا. اور کیا ہوگا؟ لیکن جو وہ قرآن کو پڑھتے گئے
ان کی سوچ و فکر تبدیل ہوتی گئی. انہوں نے عجیب و غریب انداز میں اس کا تجزیہ کرنا شروع کیا کہ آخر وہ کلام جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ ڈیزرٹ اور صحرا و بیابان کا تذکرہ کر رہی ہوگی، اس نے خدیجہ اور ابراہیم کی وفات کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے عربوں کے حالات کو اپنے اندر سمویا ہوگا، آخر یہ تو ایسی باتیں بتا رہی ہے جو پچھلی تمام کتابیں جو میں نے پڑھی اس میں اس کا ذکر موجود نہیں، تمام دوسری کتابوں میں نے یہ چیزیں نہیں پائیں. یہ آخر کیسا کلام ہے؟ چنانچہ ایک دن پڑھتے پڑھتے وہ سورہ مریم تک پہنچے، سورہ مریم، اور حیران رہ گئے کہ آخر یہ کتاب ابھی تک مجھے اس کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ملی جسے سورہ خدیجہ کہا گیا ہو. ابھی اس قرآن میں مجھے کوئی ایسی صورت نہیں ملی جسے سورہ عائشہ کہا گیا ہو. ابھی اس قرآن کے اندر میں کوئی ایسا چیپٹر نہیں پا سکا جسے سورہ فاطمہ کہا جاتا ہو. آخر یہ کیسی بک ہے؟ اگر اس نے ذکر کیا ہے تو مریم کا، سورہ مریم، ایسی طویل صورت تو بائبل کے اندر بھی موجود نہیں ہے جو مریم کا ذکر کرتی ہے. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی بات اس میں ضرور ہے. اس میں نہ خدیجہ کے نام کی کوئی صورت، نہ عائشہ کے نام کی کوئی صورت، نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کی کوئی صورت، بلکہ اگر ہے کوئی صورت تو سورہ مریم ہے. وہ مریم جس کو ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عیسائی ان کو اپنا سمجھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو اپنا سمجھ لیا. سورہ مریم پوری صورت نازل فرما دی. چنانچہ وہ متاثر ہو گئے اور اس طرح ان کے دل کے دروازے کھلنے لگے. اسلام نے اپنی تعلیمات کو ان کے دل میں بسانا شروع کر دیا، اور ایک دن وہ اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 82، 83 اور 84 پر پہنچے، جہاں نصارہ کا ذکر تھا، یہود کا ذکر تھا، مشرکوں کا ذکر تھا. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نصارہ یہ مسلمانوں سے بہت قریب ترین لوگ ہیں. نصارہ یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہیں جو ان سے مل جل کر رہتے ہیں. یہ آیتیں پڑھ کر ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. آئیے میں آپ کو وہ آیتیں بھی عربی زبان میں پڑھ کر سناتا ہوں جو گیری ملر نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ متاثر ہو گئے اور اسلام کی دولت ان کے ہاتھوں آ گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ ہے وہ آیت جسے پڑھنے کے بعد گیری ملر کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، ان کی آنکھوں نے آنسو ٹپکانا شروع کر دیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. اس کے معانی کو پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن جو وہ پڑھتے گئے تو ان کے دل کی دنیا بدلتی گئی، ان کے دل میں انقلابات آتے گئے، اور ایک دن جب وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 پر پہنچے تو دم بخود ہو گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ مومنوں کا سب سے بڑا دشمن ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں. یہ دونوں گروپ یعنی یہود اور مشرکین یہ مومنوں اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. پھر قرآن کی یہی آیت آگے کہتی ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور اے نبی، آپ مومنوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور محبت میں سب سے زیادہ قریب ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. یہ مومنوں سے سب سے زیادہ قریبی دوستی رکھنے والے لوگ ہیں. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، اس لیے کہ ان میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، قسیسین ہیں، رہبان ہیں، جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، اس لیے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علم ہے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور دوسری وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ نصارہ، یہ کرسچنس اور یہ عیسائی مومنوں سے سب سے زیادہ قریبی دوستی رکھتے ہیں اور ان سے مل جل کر رکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے، ان کے یہاں تکبر اور فخر و غرور نہیں ہے، یہ ہمبل ہیں، متواضع ہیں، ان کے یہاں تواضع اور انکساری ہے. یہ آیت جب گیری ملر پڑھتے ہیں تو خود ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، رونے لگتے ہیں کہ بات تو بالکل یقینی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. خود میں عیسائی مشنری ہوں، مومنوں سے میری دوستی ہے، بہت سارے مسلمان میرے قریب ترین دوست ہیں جن کے ساتھ میں ملتا جلتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے دل میں، میرے سینے میں ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کینہ کپٹ نہیں، دوستانہ باتیں ہماری ہوتی ہیں.
اس آیت نے 1400 برس پہلے، 14 صدیوں پہلے یہ خبر دی ہے جو میرے دل کی بات ہے. یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اسی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے جس نے اس سے پہلے انجیل کو بھیجا تھا، جس نے اس سے پہلے تورات کو بھیجا تھا، جس نے اس سے پہلے تمام دوسری کتابوں کو بھیجا تھا، اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا. یقیناً یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے. گیری ملر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. ناظرین کرام، محسوس کیا آپ نے اسلام نے اپنی حقانیت کا لوہا کس انداز میں منوایا ہے اور اپنی حقانیت کو لوگوں کے سینے پر کس طرح سے ثابت کر دیا، ثبت کر دیا ہے. گیری ملر جیسا عیسائی مشنری، بائبل کا بڑا عالم، علم ریاضیات اور علم منطق کا دل دادا، لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے کے بعد اسے خامی تو کیا ملتی؟ وہ اسلام کو، قرآن مجید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا دل دے بیٹھا. اللہ کے اس آخری اور سچے دین کے حلقے میں آ گیا، اپنے آپ کو اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں بند کر دیا. یہ ہے اسلام کی حقانیت. اسی طرح آپ نے پروفیسر تگاتا تگاشان کو بھی سنا ہوگا. یہ تھائی لینڈ کے رہنے والے تھے اور ایناٹومی کے سبجیکٹ کے ماہر تھے. انہیں پروفیسر آف ایناٹومی کہا جاتا تھا تھائی لینڈ کے اندر، بلکہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے جسے علم تشریح الابدان کہا جاتا ہے، یعنی وہ سبجیکٹ جو انسان کے بدن، انسان کی باڈی کے جو پارٹس ہیں ان سے بحث کرتا ہے، ہر ایک کا تجزیہ کرتا ہے، کون سا پارٹ کیسے بنا ہے، کتنے جوڑ ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسے کس چیز کو سیٹ کیا ہے، انسان کے اس جسم میں کون سے اعضاء کہاں پر ہیں، ان کا کام کیا ہے. عالم تشریح الابدان کے طور پر پروفیسر تگاتا تگاشان مشہور تھے، پروفیسر آف ایناٹومی. انہوں نے اپنے سبجیکٹ میں کافی مہارت حاصل کی اور یہ مختلف سیمینار اور کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہے. بہت سی ایسی کانفرنسوں میں بھی انہوں نے شرکت کی جس میں اسلام کے ماننے والے بہت سارے علماء کرام نے بھی شرکت کی. چنانچہ سعودی عرب ریاض کے اندر جو 8ویں کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں بھی یہ شریک ہوئے اور انہوں نے اسی کانفرنس میں اسلام قبول کیا. ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے. 8ویں کانفرنس جو ریاض میں منعقد ہوئی، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں، وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی صرف ایک آیت جسے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 56 میں نقل کیا ہے. یہ آیت انسان کے جسم سے بحث کرتی ہے کہ انسان کے اندر جو درد محسوس کرنے کا مادہ ہے وہ چمڑوں میں ہے، اسکن میں ہے، جسے ہم اور آپ لیدر بھی کہتے ہیں. انسان یا مخلوقات کے جو چمڑے ہیں، ان چمڑوں ہی کو اللہ نے یہ احساس دیا ہے کہ یہ کسی تکلیف کو محسوس کریں، اسے جھیلیں. اگر یہ چمڑے صحیح سلامت نہ ہوں تو انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جتنا بھی اس کو ٹارچر کیا جائے وہ اس کی تکلیف کو نہیں محسوس کر سکے گا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب جل بھن جاتا ہے اور اس کی چمڑیاں بالکل جل جاتی ہیں تو آپ اس میں کچھ بھی چبھوئیے، آپ اس میں کچھ بھی لگائیے، کسی قسم کا انجیکشن ڈالیے، انسان کو، اس مریض کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی چمڑیاں جل چکی ہوتی ہیں. ان میں جو احساس درد تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ تحقیق تھی پروفیسر تگاتا تگاشان کی کہ چمڑا یہی احساس درد رکھتا ہے. لیکن جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 56، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب بھی جہنم میں ڈالے جانے والے لوگوں کے چمڑے جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے، پک جائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان جہنمیوں کو دوسرا چمڑا دے دیں گے، ایک نیا چمڑا ان کو پہنا دیں گے، اور اس طرح پھر وہ جہنم کی تکلیف کو محسوس کرنے لگیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت جب ان کی آنکھوں کے سامنے آئی، انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو وہ دم بخود رہ گئے کہ وہ تحقیق جو میں نے برسہ برس کرنے کے بعد حاصل کی ہے اور اب مجھے جا کر معلوم ہوا ہے کہ احساس درد رکھنے والا یہی وہ چمڑا ہے جو انسان کے اوپر ہے. اگر یہ
ختم ہو جائے، اگر یہ چمڑا جل جائے تو انسان کے اندر احساس درد نہیں ہوتا، جیسی بھی تکلیف اس کو دی جائے وہ محسوس نہیں کر سکتا اگر اس کے چمڑے صحیح سلامت نہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے 14 صدیوں پہلے اس بات کو بتا دیا ہے کہ چمڑے یہی احساس درد رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی جہنمیوں کے چمڑے چل جایا کریں گے ہم ان کو دوسرا نیا چمڑا پہنا دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پروفیسر تگاتا تگاشان نے کلمہ پڑھ لیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، صرف ایک آیت کی وجہ سے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے اسلام کی کرامت، یہ ہے اسلام کی صداقت اور سچائی جس کی گواہی غیروں نے دی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں سارے واقعات آپ کو نہیں سنانا چاہتا، میں صرف یہ چند مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی دعوتی میدان میں اس بات کا علم رہے کہ اسلام اس روز سے اس کی حقانیت مسلم ہے جب سے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر اسے بھیجا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ کر اس کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوئے اسلام قبول کرتے ہیں، اور کلام اللہ کی سچائی ان کے دل کو اپیل کرتی ہے اور انہیں مسحور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کے خلاف کس قدر لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن اس کا کیا ہوا؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوا کہ جو لوگوں نے اسلام کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اسی قدر مخلوقات کے اندر اللہ کی سروئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں یہ جذبہ اور تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون سا دین ہے، آخر وہ کون سا دھرم ہے جس کو اتنے الزامات، اتنے اتہامات اور اتنے بہتان تراشیاں جس کے خلاف کی جا رہی ہیں، آخر اسے پڑھا جانا چاہیے۔ لوگوں نے پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ سلمان رشدی کو کون نہیں جانتا؟ شیطانی آیات کا مصنف جس کا نام لینا بھی اس کو عزت دینا ہے۔ اس نے اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس نے جرأت کی، لیکن شیطانی آیات اس نے ایک کتاب لکھی اسلام کے خلاف بہت اللہ علیہ وسلم یہ اسی فکر کے حامل ہیں۔ یقیناً ان کے اخلاق کیا ایسے ہی ہیں جیسا اس سلمان رشدی نے اپنی کتاب شیطانی آیات میں لکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالا تر کوئی چیز ہے؟ اور جس نے بھی قرآن پڑھا، قرآن کی حقانیت اس کے دل میں پیوست ہوتی گئی، اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ 9/11 کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ اسلام اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ 9/11 حادثے کا سب سے بڑا ملزم اسلام تھا۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے اور اس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ رپورٹس کہتی ہیں، اخباری نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس الزام کے بعد اسلام کی آخری کتاب قرآن مجید، اس کے نسخے امریکہ کے بازار میں دستیاب نہیں ہوتے تھے، ختم ہو جاتے، مارکیٹ میں آتے اور اتنی تعداد میں بکتے کہ پھر وہ ناپید ہو جاتے، ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی تعداد میں لوگوں نے اس کو خریدا، پڑھا اور نتیجتاً اسلام قبول کیا، صرف اس لیے کہ لوگوں نے اس کے خلاف الزامات کا پلندہ کھڑا کیا، الزامات کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ لوگوں میں جستجو پیدا ہوئی، کیا اسلام یہی؟ اور جس نے بھی پڑھا وہ قرآن کے اس کلام سے جو اللہ کا کلام ہے مروب ہوئے بغیر نہیں رہا اور نتیجتاً اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اسلام اور اس کی حقانیت جس نے اس روز سے اپنی حقانیت کا لوہا منوایا ہے، اور آج بھی یہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے چیلنج کو قبول کرے، کوئی ہے جو اس جیسی ایک صورت بھی لے کر آئے، کوئی ہے جو اس جیسا کلام بنا کر پیش کرے، کوئی ہے جو قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لے کر کے آئے جس کے اندر کنٹریڈکشنز نہ ہوں، جو اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کرے۔ کسی شاعر نے کیا ہی سچ کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔